اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی، اور ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری زندگی 63 سال کی گزاری، جس میں 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا۔ اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ قبل نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا، یہ نماز جو پڑھتے تھے اعلان نبوت یعنی 40 سال سے پہلے والی زندگی میں، قبل نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا، یہ صاحب فتویٰ فرماتے ہیں میری نظر نواز نہیں ہوئی۔ ہاں یہ کہ اعلان نبوت کے بعد قبل اسراء کے نماز پڑھتے تھے یا نہیں، یعنی 40 سال کے بعد آپ نے جو اعلان نبوت فرمائی اور معراج کے بعد قبل اسراء، یعنی معراج، اسراء کو معراج بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اعلان نبوت کے 12 سال بعد اعلان نبوت کے 12ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو بعد قبل اسراء یعنی معراج سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے یا نہیں، اس کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ جس وقت نبوت کا اعلان کیے تھے اس وقت صرف توحید فرض تھا۔ کیا فرض تھا؟ توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں وغیرہ کو سجدہ کرنا، پوجنا، معبود بنانا یہ کفر ہے، شرک ہے، اس طرح کے پیغامات دینا یہ فرض تھا، سمجھ رہے؟ اعلان نبوت کے بعد اور معراج سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، جو سال ہے، ان سالوں میں صرف توحید کا پیغام، توحید کا درس، توحید فرض تھا، سمجھ رہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈر سنانا اور توحید کی طرف بلانا فرض کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ عذاب ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور توحید کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی طرف بلانا، یہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیام لیل فرض کر دیا۔ قیام لیل یعنی تہجد کی نماز جس کو بولتے ہیں، رات کی نماز فرض کر دیا، جس کا سورہ مزمل کی ابتدا میں ذکر ہے۔ پھر اس کو منسوخ کر دیا، اس حکم سے
جو سورہ مزمل کے آخر میں ہے، پھر اس کو بھی منسوخ کر دیا اور اس کے بجائے مکہ مکرمہ میں معراج کی رات کو 5 نمازیں فرض کر دی۔ معراج کی رات کو 5 نمازیں فرض کر دی۔ اور معراج کب ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو معراج کی رات فرض ہوئی ہے نماز۔ یہ تاریخ ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ نماز کب فرض ہوا تھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو معراج کی رات فرض ہوئی تھی۔ اگر پوچھا جائے کہ کس تاریخ کو نماز فرض ہوئی تو آپ بتا سکتے ہیں 27 رجب کو۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ کب نماز فرض ہوئی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیش از اسراء یعنی معراج سے پہلے 2 وقت یعنی قبل طلوع شمس اور قبل غروب کے نمازیں مقرر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ معراج سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد 2 نمازیں تھی، اور وہ 2 نمازیں کون کون سی تھی؟ ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، ایک سورج غروب ہونے یعنی صبح اور شام کی نماز تھی یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور ایسا یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ اس سے پہلے صرف قیام لیل کی فرضیت باقی پر کوئی دلیل صریح قائم نہیں۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح در مختار کتاب الصلاۃ میں اسی نماز کی تاریخ کے تعلق سے ہے کہ، اور یہ اس کے شروع میں ہی ہے کہ نماز باقاعدہ طور پر معراج میں فرض ہوئی تھی۔ اس سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں، ایک طلوع سے پہلے، دوسری غروب سے پہلے۔ یہ 2 نمازیں فرض تھی۔ پروپر جو فرض ہوئی نماز 5 وقت کی وہ معراج کے رات میں ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مواہب، اس کے المقصد الاول میں یہ ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ اور مواہب کی فصل اول میں جہاں اولین ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لائے ان کا ذکر ہے، اس سے تھوڑا پہلے مذکور ہے کہ مقاتل نے کہا کہ ابتدا میں نماز کی صرف 2 رکعتیں صبح کو اور 2 رکعتیں رات کو فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تسبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ رات کو اور سویرے۔ فتح الباری میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے نماز تو یقیناً پڑھتے تھے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض بھی تھی یا نہیں۔ سمجھ رہے؟ 5 نماز جو معراج کی رات فرض ہوئی، اس سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک نماز طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی، یعنی صبح اور شام کی نماز یہ فرض تھی۔ اور اس پر انہوں نے دلیل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ اور تسبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ طلوع شمس یعنی صبح اور غروب شمس یعنی شام۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ اب بات رہی کس انداز سے نماز پڑھتے تھے،
یہ تو تاریخ ہوئی کہ نماز کس طرح فرض ہوئی، اور جب نماز فرض پانچوں وقت کی نہیں تھی تو اس وقت اس پیریڈ میں اس حالت میں کس طرح نماز پڑھتے تھے، کون سی نمازیں فرض تھی، اس کے تعلق سے ڈسکس ہوا۔ اب ڈسکس ہوگا کہ کس انداز سے نماز پڑھتے تھے اور کیا پڑھتے تھے، یہ ہے نا، کس انداز سے نماز پڑھتے تھے اور کیا پڑھتے تھے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن و احادیث سے یہی ظاہر ہے کہ قبل اسراء والی نماز یعنی معراج سے پہلے والی نماز اسی انداز کی تھی، یعنی جس طرح ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں اسی انداز کی تھی، جس میں طہارت یعنی پاکی کا لحاظ رکھنا اور وضو، استقبال قبلہ یعنی وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قرات کرنا، رکوع، سجود، یہاں تک کہ جماعت بھی تھی۔ اسی طرح اور مقاتل کا جو قول پہلے گزرا ہے کہ 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں رات کی فرض تھی، اس کے تحت علامہ زرقانی نے کہا ہے ممکن ہے کہ نزول فاتحہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں میں سورہ اقرا کی وہ آیات پڑھتے ہوں جو نازل ہو چکی تھی۔ تو محترم، جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا اور اس درس میں جو بتایا گیا ہے، ابھی جو ذکر ہوا وہ یہی کہ نماز کس طرح فرض ہوئی اور نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا نماز جب فرض نہیں ہوئی تھی، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ انداز وہی تھا جو انداز ابھی ہے، جیسے نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ سب چیزیں اس میں موجود تھی۔ اب ہم جانتے ہیں کیا کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں اور سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ نماز جو ہے یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ نماز یہ فرض عین ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو، اگر نہیں پڑھے تو بعد میں پڑھنا پڑے گا، یعنی قضا کرنا پڑے گا۔ فرض اس کو کہتے ہیں جو حکم نص قطعی یعنی قرآنی آیت سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، جیسے نماز کے تعلق سے قرآن میں ذکر ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کئی مقامات پر۔ روزہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حج کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ سب چیزیں فرض ہے، اسے فرض کہتے ہیں جو قرآنی آیت سے ثابت ہو۔ اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام یعنی ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، کبھی نہیں چھوڑا ہو، ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، جیسے قربانی، نماز وتر، یہ واجب کہلاتا ہے، یعنی فرض کے بعد والا کیٹیگری ہے۔ پہلے فرض ہے، پھر اس کے بعد واجب ہے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، پھر نوافل ہے۔ کریں گے نا تو 10-15 منٹ لکھنے میں چلا جائے گا اور کلاس رہ جائے گی ہماری۔
تو آپ کو جو دلیل چاہیے رہے گا نا، آپ وہ گروپ میں ڈالنا میسج کہ حضرت آپ لکھ لو کہ کون سی دلیل آپ کو چاہیے. جو عمل حرام کے قریب ہو اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. کلاس کا ٹائم نکل جائے گا، سمجھ رہے؟ اٹک جائیں گے. جو عمل حرام کے قریب ہو اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. مکروہ کی دو کیٹیگری ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ بتا دیجیے. مکروہ کی دو کیٹیگری ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. سمجھ رہے؟ ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی اسے کہتے ہیں جو عمل حرام ہو. سمجھ رہے؟ جو عمل حرام ہو وہ ہے مکروہ تحریمی. اگر نماز میں کوئی عمل مکروہ تحریمی والا ہو جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ضروری ہوگا. سمجھ رہے؟ جس کو واجب الادا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے آپ پر. اگر نماز میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو فعل مکروہ تنزیہی ہے تو نماز تو ہو جائے گی مگر ثواب میں تھوڑا کٹوتی ہوگی. سمجھ رہے؟ ثواب میں تھوڑا کٹوتی ہوگی، مکمل ثواب آپ کو نہیں ملے گا مکروہ تنزیہی والا کام اگر نماز میں ہو جائے. دوسرا، جو عمل محض اجر و ثواب کے لیے کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے، اس کا کرنا بہتر ہے، نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے. نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز کس پر فرض ہے؟ نماز کس پر فرض ہے اور ایج کی لمٹ کیا ہے؟ یعنی کتنی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اولاً یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی سالوں کے اعتبار سے لڑکی کی کم سے کم 9 سال اور لڑکا 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے. کم سے کم 9 سال اور لڑکا 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے. اس عمر سے لے کر 15ویں سال تک جب بھی علامات بلوغت میں سے کوئی ظاہر ہو تو بالغ ہو جائیں گے. اس عمر سے لے کر 15ویں سال تک، یعنی 9 اور 15 کے بیچ میں دونوں کے لیے لڑکی کی کم سے کم عمر 9 سال ہونا چاہیے اور لڑکے کے 12 سال. سمجھ رہے؟ تو 9 سال اور 12 سال 15 سال اس بیچ میں بالغ ہونے کے کوئی بھی نشان ظاہر ہو تو بالغ قرار دیا جائے گا. اس کے بعد یعنی 15 سال کے بعد بلوغت کی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو وہ بالغ ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ بلوغت کی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو وہ بالغ ہو جائے گا، اس پر نماز فرض ہو جائے گی. تو اسلامی سال کے اعتبار سے دونوں کی عمر جب 15 سال ہوگی تو بالغ قرار پائیں گے. سمجھ رہے؟ اور کوئی 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں. یہ فیمیل کے لیے 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، 11 سال کی، 12 سال کی، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 15 سال تک، لاسٹ 15 سال. اسی طرح میل 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہوتا ہے، 14 سال، 15 سال، یہ ہے لاسٹ. تو 9 سال کا اعتبار لگایا جائے گا فیمیل کے لیے اور 12 سال کا اعتبار لگایا جائے گا میل کے لیے. اور آخری ٹائم کیا ہے؟ 15 سال. آخری ٹائم 15 سال ہے. 15 سال کے بعد یہ سب چیزیں ظاہر ہو یا نہ ہو تب بھی وہ حکماً بالغ ہو جائے گا.
اور اس پر نماز فرض ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟